السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 131 فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ فَقَالَ فِي الْخَانِيَةِ رَجُلٌ لَهُ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ اسْمُهَا عائشہ فقال الأب وقت العقد زوجت منك بنتی فاطمہ لا ينعقد النکاح۔ فرماتے ہیں کہ باب النکاح میں خانیہ میں فرمایا کہ رجل ایک شخص ہے، لہو بنت واحدہ، اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام عائشہ ہے، تو باپ نے عقد کے وقت کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کر دیا اپنی بیٹی فاطمہ کا، تو عائشہ نام ہے اور کہہ رہا فاطمہ کا نکاح کر دیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ جو مسمى ہے وہ تو فاطمہ ہے نا، تو مسمى فاطمہ ہے اور تو جس سے عقد ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ موجود تو عائشہ ہے اور جس سے عقد ہوا ہے جو مسمى ہے وہ موجود نہیں ہے، تو ایسا ہو گیا کہ لڑکی موجود نہیں ہے اور نکاح ہو جائے، فرمایا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر نکاح کیوں منعقد نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے فاطمہ بیٹی کہا، فاطمہ اس کی بیٹی کوئی ہے ہی نہیں، تو جو منکوحہ بنے وہ موجود ہی نہیں ہے، اس لیے نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَاضِرَةً، اور اگر جو عورت یعنی بیٹی ہے وہ اگر موجود ہو، پھر باپ کہے کہ زوجتک بنت فاطمہ ہذہ، اب اشارے کا مسئلہ آیا، باپ نے کہا کہ میں نے تیرا نکاح کر دیا اپنی اس بیٹی فاطمہ سے، تو اس بیٹی فاطمہ سے میں نے نکاح کر دیا اور اس کا نام تو عائشہ ہے، تو مسمى جو ہے وہ فاطمہ بولا ہے اس نے، اور مشار الیہ جو ہے وہ عائشہ ہے، تو مسمى اور مشار الیہ دونوں جمع ہو گئے، اس نے عائشہ کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے اپنی اس بیٹی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ اس نے نام بولنے میں غلطی کر دی ہے، اس نے عائشہ کہنا تھا، فاطمہ اس نے بول دیا ہے، تو اور زوج نے اگر کہہ دیا کہ میں نے قبول کر لیا جازا، تو یہ نکاح جائز ہو جائے گا، منعقد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ زَوَّجْتُكَ هَذَا الْغُلَامَ وَأَشَارَ إِلَى بِنْتِهِ، ٹھیک ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باپ نے یہ کہا کہ میں نے تیرا نکاح اس لڑکے سے کر دیا، زَوَّجْتُكَ هَذَا الْغُلَامَ، کہ میں نے تیرا نکاح اس لڑکے سے کر دیا، ٹھیک ہے، وَأَشَارَ إِلَى بِنْتِهِ، اور اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا، تو اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا، زوجتک ہی ہے، یعنی کسی دوسرے شخص سے کہا جا رہا کہ میں نے تیرا نکاح اس لڑکے سے کر دیا، تو وہ لڑکے سے کیسے نکاح ہو جائے گا بھائی؟ اور اس نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اشارہ معتبر ہے نا، یہاں پر بیٹی سے اشارہ ہو جائے گا، بیٹی سے جو نکاح ہو جائے گا، الصحۃ تعویلا علی الاشارۃ، تو فرماتے ہیں ومقتضاہ الصحۃ، پچھلے والے مسئلے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر بھی صحت نکاح ہو اشارے پر اعتماد کرتے ہوئے، وَكَذَا لَوْ قَالَ، اور یوں ہی اگر کہا زوجتک هذه العربیۃ فکانت اعجمیۃ، کہ میں نے تیرا نکاح اس عربی عورت سے کیا ہے لیکن تھی وہ عجمی، یا کہا هذه العجوزہ، اس بوڑھی سے میں نے تیرا نکاح کیا ہے اور تھی وہ نوجوان، یا کہا اس سفید سے نکاح کیا ہے لیکن نکلی وہ کالی، یا برعکس، وَكَذَا الْمُخَالَفَةُ، اور ایسے ہی جو ہے نسب اور صفات کی تمام وجوہ میں جو ہے اگر مخالفت ہو جائے تو اب اس صورت میں جس کی طرف اشارہ ہے تو اس سے نکاح ہو جائے گا، اور جس کی طرف اشارہ ہے اس سے نسب ثابت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں والعلو اور النزول، علامہ حموی ہاشم فرماتے ہیں کہ اس کی مراد میرے لیے یہاں ظاہر نہیں ہوئی، یہ جو ہے یہ زیادتی بلا یعنی لغو کے طور پر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي بَابِ الْأَيْمَانِ فَقَالُوا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ، اور باب الایمان میں فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس بچے سے بات نہیں کرے گا یا اس جوان سے بات نہیں کرے گا، فَكَلَّمَهُ بَعْدَمَا شَاخَ، فرماتے ہیں حانسا، اگر اس بوڑھا ہونے کے بعد اس سے گفتگو کی ہے تو وہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ ہے تو وہی، ذات تو وہی ہے۔ وَلَوْ حَلَفَ، اور اگر قسم کھائی کہ لا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذِهِ الْحَمَلِ، کہ وہ اس حمل کا گوشت نہیں کھائے گا، جو اس جانور کے پیٹ میں حمل ہے اس کا گوشت نہیں کھائے گا، یہ قسم کھائی۔ فَأَكَلَ بَعْدَمَا صَارَ كَبْشًا حَنِسًا، اور پھر مینڈا ہونے کے بعد اس کا گوشت کھا لیا تو وہ حانس ہو جائے گا، لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ وَصْفَ السِّبَا، ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَ دَاعِيًا إِلَى الْيَمِينِ لَكِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا، فرماتے ہیں کہ پہلے والے مسئلے میں
وصف سبا ہے یعنی بچپن، یہ کہا نا کہ میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا، تو اس بچے سے بات نہیں کروں گا، تو اگرچہ یہ قسم کا داعی ہے کہ قسم کوئی شخص کھا سکتا ہے، لیکن شریعت نے جو اس سے منع کیا ہے کہ کسی بچے سے ہو، کیونکہ بچے پر تو شریعت نے شفقت کے لیے کہا ہے، نہ کہ اس سے گفتگو چھوڑ دی جائے، تو شرعاً جو ہے یہ منہیً ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ اگرچہ یہ قسم کا داعی یعنی کوئی قسم کھا سکتا ہے، تو جو اگر اس نے بات کری تو وہ حانث ہو جائے گا۔ وفی ثانی وصف الصغر، اور دوسرے والے مسئلے میں وہ صغر کا وصف ہے، یعنی لیس بداعن الیہا، کیونکہ یعنی صغر کا وصف ہے، کیونکہ جو جانور کے پیٹ میں جو حمل ہوگا وہ چھوٹا بچہ ہوگا، وہ تو اکثر یعنی وہ قسم کا داعی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسے نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اکثر جو ہے اسے کھا ہی نہیں جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وصف صغر وہ قسم کا داعی نہیں ہے، فإن الممتنع عنہ اکثر امتناعا عن لحم الکبش، تو بتا رہے کیونکہ اس سے اکثر جو ہے وہ فإن الممتنع عنہ، کیونکہ اس کی طرف سے محال ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ یہ اس کی طرف سے محال ہے کہ وہ اتنے چھوٹے یعنی حمل کو کھائے، امتناعا عن لحم الکبش، ٹھیک ہے، مینڈے کے گوشت سے رکنے کی بنسبت، تو مینڈے کے گوشت سے رکنے کی بنسبت اس کی طرف سے حمل کا گوشت کھانا یہ زیادہ ممنوع ہے، یعنی کہ مینڈے کا گوشت تو ہر کوئی کھا لیتا ہے، لیکن اس حمل کا گوشت اس سے بہت زیادہ بچا جاتا ہے۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَ فُلَانٍ هَذَا، اور اگر قسم یہ کھائے کہ فلاں کے اس غلام سے بات نہیں کرے گا، فلاں کے اس غلام سے بات نہیں کرے گا، او امرأتہ ہذہ، یا یہ قسم کھائی کہ وہ فلاں کی اس بیوی سے بات نہیں کرے گا، یا فلاں کے اس دوست سے بات نہیں کرے گا۔ اب جو اضافت بیچ میں ہے کہ غلامیت یا زوجیت یا دوستی، تو فرماتے ہیں یہ اضافت ختم ہو جائے پھر اس نے بات کی تو لم یحنث، وہ حانث نہیں ہوگا غلام والی صورت میں، اور حانث ہو جائے گا عورت اور دوست والی صورت میں۔ یعنی کیوں حانث ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ غلام والی صورت میں اس لیے حانث ہو جائے گا کہ غلامیت سے پھر حریت کی طرف بدل گیا ہے، تو ایسا ہے جیسے ذات ہی بدل گئی، اور بیوی اگر جو ہے وہ زوجیت سے ختم ہو جائے تو پھر ذات تو وہی رہتی ہے، ایسی دوست کی ذات تو وہی رہتی ہے، اس لیے اس میں حانث ہو جائے گا۔ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ صَاحِبَ هَذِهِ الطَّيْلَسَانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ حَنِيسًا، اور اگر قسم یہ کھائے کہ اس ٹوپی والے سے بات نہیں کرے گا، اب اس نے ٹوپی بیچ دی، لے بات کرے مت کرے، ٹوپی اس نے بیچ دی، ثُمَّ كَلَّمَهُ، پھر اس نے اس سے بات کی تو ذات تو وہی ہے، حنیسا، وہ حانث ہو جائے گا۔